اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67۔ یا ایھا الذین یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کل تک اس آیت کریمہ پہ بات کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیام غدیر کا انکار کیا ان کو اللہ کافر کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، باغی کہتا ہے، ٹھیک، اور انہیں مرتد کہتا ہے، یعنی انہوں نے دین سے ارتداد کیا۔ آج اسی سورہ محمد کی آیات 1 سے 3 پر بات کریں گے، جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کی نشانی کیا ہے؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ جانے سے روکتے۔ دوبارہ سنیے، الذین کفروا، جنہوں نے کفران کیا، کس کا؟ نعمت عظمیٰ کا۔ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ ولایت علی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صدو عن سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ پہ جانے والوں کو روکتے ہیں اس راہ پہ جانے سے۔ اب اللہ کی راہ کیا ہے؟ علی کی راہ۔ اضل اعمالہم، تو ہم ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اب ایک کیٹیگری ہے یہ والی، یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ منکر پیام غدیر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب آگے دوسری کیٹیگری، اسی کا پہچان آپ کو کروائی تھی کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں وہ کام کرنے سے نہیں روکتے۔ اور خطبہ غدیر سے کل ہم نے دیکھا کہ وہ جو لومۃ لائم ہے، کہ مطلب کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے، ان کے امیر جو ہیں وہ مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب اس کی جو عملی مثال ہے پہلی آیت کی کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اضل اعمالہم، آپ کو حارث بن نعمان فہری کی شکل میں اعمال ضائع ہوتا نظر آئے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی کیا پہچان ہے؟ وعملوا الصالحات، وہ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، کیا نازل ہوا؟ اسلام میں بہت کچھ نازل ہوا، لیکن جس کا نزول پورے دین اسلام کے برابر ہے، کہ دین اسلام تب تک کا غدیر سے پہلے کا ایک طرف اور ولایت علی ایک طرف، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر برابر ہوتے تو 23 سال کی جو محنت تھی
وہ ضائع نہ جاتی اعلان امامت علی نہ کرنے سے. تو اعلان امامت علی وہ 23 سال کی محنت پہ بھاری ہے. یعنی اگر وہ نہ ہو تو فما بلغت رسالت، یوں سمجھا جائے گا کہ اپنے رسالت کا کام کیا ہی کچھ نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، ان کی پہچان کیا بتائی کہ وہ ایمان لاتے ہیں، عملوا الصالحات، ہمارے صالح انجام دیتے ہیں. وآمنوا بما نزل علی محمد، جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول ان تک ابلاغ کر دیجئے اس کا جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور اس کا نام کیا ہے؟ الحق. اس کا نام کیا ہے؟ الحق. وہ آیا کہاں سے ہے؟ من ربہم، رب کی طرف سے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کہتے ہیں جی کہ اللہ حق ہے، نو ڈاؤٹ اللہ حق ہے، لیکن یہاں نہیں. هُوَ الْحَقُّ من ربہم، اب رب اور ہے، یہ جس حق کی بات ہو رہی ہے وہ اور ہے. قد جاء الحق وزهق الباطل، ان سے کہہ دیجئے کہ حق آیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کے مقدر میں رسوائی ہی تھی، ضلالت ہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو کہیں آتا جاتا ہے نہیں. اللہ نور السماوات والارض، کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ کامن پن کی ہیڈ جیسی بھی نہیں ہے کہ جہاں اللہ نہ مطلب ہی از ایوری ویئر. تو جب وہ ایوری ویئر ہے تو پھر یہاں پہ وہ تو حق نہیں ہو سکتا نا. یہاں تو کسی حق کی بات اور ہو رہی ہے. حق جو ہے یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ قد جاء الحق وزهق الباطل. اب دیکھیے کہ یہ آیت کس موقع کی ہے. مکہ فتح ہو گیا، رسالت مآب. اب خانہ کعبہ کے اطراف میں جو لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے بت جو تھے وہ گاڑے ہوئے تھے، ان کی صفائی ہو رہی ہے. کہ کون کر رہے ہیں؟ رسالت مآب آگے آگے ہیں، مولا علی پیچھے پیچھے ہیں. تو بت کون توڑ رہے ہیں؟ مولا علی یا رسول پاک؟ مولا علی توڑ رہے ہیں. ٹھیک، تو رسول پاک کیا پڑھتے جا رہے ہیں کہ قد جاء الحق وزهق الباطل. اب جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حق کہاں ہے؟ اب رسول آگے ہیں، حق پیچھے. رسول پاک نے فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے اور علی جو ہے حق کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد دعا کی کہ بارے الہ حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر علی بڑھے. تو علی جو ہے وہ تابع حق نہیں، حق تابع علی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حق جو ہے وہ تابع علی ہے، چونکہ دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہی کی یہ ہے کہ بارے الہ حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر علی بڑھے. ٹھیک، بس صحیح. اب دو لفظ ہیں اپنے سنے ہوں گے، ایک ہے علی اور ایک ہے حق. ٹھیک، علی حق دو ایسے لفظ ہیں کہ جن سے زیادہ انرجی کسی لفظ میں نہیں پائی جاتی. اب اللہ بھی علی ہے، رسول پاک کے بھی صفاتی ناموں میں ایک علی ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کا بھی جو نام ہے
وہ علی. ٹھیک ہے. تو دوسرا کون سا ہے؟ حق. علی اور حق کا ساتھ ایسا ہے کہ جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اب حق کو آپ کسی دوسرے ناموں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، جچتا ہی نہیں. ہمارا قصور تو نہیں. تو اب وہ حق جو اللہ کی جانب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پہ نازل ہوا، وہ کون ہے؟ علی. اب پہچان کیا ہوئی؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو علی کے راستے پہ جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اضل اعمالہم، ان کے عمل جو ہے فنش کر دیے جاتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو محمد کے رب کی طرف سے ان پہ نازل ہوا، یعنی علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد اب ان کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اضل اعمالہم. ایسا کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، کہ ان کی جتنی برائیاں ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے جو احوال ہے ان کو سنوار دیا جاتا ہے، ان کو سنوار دیا جاتا ہے. اب اللہ اگلی آیت، تیسری آیت میں ایکسپلین کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ذالک بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس بنا پہ ہوتا ہے کہ یعنی اللہ کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، وہاں بھی عادل ہے. اب اللہ سمجھا رہا ہے کہ وہ عادل کیسے ہے. ذالک، یہ یوں ہے کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے باطل کی اتباع کی. انہوں نے کیا کیا؟ باطل کی اتباع کی. رسول چلے تھے حق کو پھیلانے کے لیے، باطل کو بھگانے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور وہ جو دوسرا گروہ ہے جس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کے حالات کو سنوار دیا جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ آمنوا اتبعوا الحق، انہوں نے حق کے اتباع کی. حق کون ہے؟ علی. آمنوا اتبعوا الحق من ربہم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، ہم اسی طرح سے مثالیں دے دے کر سمجھایا کرتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے؟ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، ہم انسانوں کو اسی طرح مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں. تو اب کتنے گروہ ہوئے؟ تو اب 72 فرقوں والی حدیث کی سمجھ آئی کہ بنائی گئی. اللہ کے نزدیک تو دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو حق کی اتباع کرتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے جو باطل کی اتباع کرتا ہے. باطل کی اتباع کرنے والا کافر، حق کی اتباع کرنے والا مومن. بات کلیئر؟ تو غدیر جو ہے کہ جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لٹمس ٹیسٹ ہے کس کے مابین؟ حق اور باطل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی یہ فیصلہ یہ مولویوں نے تو نہیں کرنا،
اگر مولویوں کو غدیر کے بعد کوئی مسئلہ تھا تو اس مسئلے کا حل کیسے ہونا تھا؟ سورہ نساء آیت 59، سورہ نساء آیت 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان کے دعوے دارو کیا کرو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، جس کا زمانہ تم پاؤ، منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے۔ ایک گروہ ہے جو باطل کی اتباع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علی جو ہے نہیں، ہم نے تو فلاں صاحب کو بنایا۔ سب سے پہلا سوال اس تنازع میں یہ ہے کہ بھائی آپ بنانے والے ہوتے کون ہو؟ جب پہلا خلیفہ اللہ اعلان کرتا ہے سورہ بقرہ میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہوں زمین پہ خلیفہ بنانے والا، تو اللہ کا یہ استحقاق آپ کیسے مجروح کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ جیسے اس نے پہلا خلیفہ بنایا ویسے وہ آخری خلیفہ تک بنائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر بھی اگر تم تنازع کرو اس امر میں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور رسول کو، یعنی اللہ اور رسول سے پوچھو۔ مطلب ہے کسی ابو ہریرہ سے یا غیرہ سے نہیں پوچھنا، اللہ اور رسول سے پوچھنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر جو تنازع یہ تم میں پیدا ہوگا اس تنازع کا فیصلہ نہ علی نے کرنا ہے نہ حضرت ابوبکر نے کرنا ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ اور رسول نے۔ تو اللہ اور رسول سے جب فیصلہ مانگیں گے تو وہ تو دونوں غدیر پہ فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ جب غدیر پہ فیصلہ وہ ہو گیا تو اب اگلا فیصلہ جو ہے آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہے کس کو؟ فیصلے کا کیا طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر اس شے میں، یہ شے کون سی ہے؟ وہ جو رسول پہ نازل ہوئی۔ سورہ کون سی ہے؟ سورہ نساء، آیت کا نشان ہے 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب جس پہ تنازع ہے نہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، نہ جو تنازع کھڑا کر رہا ہے نہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا لے ہوتا ہے۔ مدعا لے اور مدعی اگر بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر سکتے تو وہ عدالت میں جاتے کیوں؟ عدالت میں معاملہ جاتا ہی تب ہے کہ جب دونوں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر تمہیں اس شے میں، اس معاملے میں کوئی اشکال ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو پھر کس کی طرف جانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کے پاس جاؤ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں آج ہم 15 سال بعد کیسے جائیں اللہ اور رسول کے پاس؟ قرآن تو ہے نا، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو سنا رہے ہیں، قرآن سے سنا رہے ہیں نا۔ ان کنتم مؤمنین باللہ والیوم الآخر، بشرطے کہ تم اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہوتے تو رسول کے پاس جاتے، رسول آگے سے خطبہ لبا سما دیتے۔
وزیر تمام ہے، لو میاں یہ پڑھ لو. اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کچھ میں نے آج سنایا ہے نا، یہ ہر حاضر پر لازم ہے کہ غائب تک پہنچائے، ہر باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹے تک پہنچائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے. ذالکا خیر و احسن تعویلا، کہ اس سے بہتر اور اس معاملے کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی. پھر ٹھیک ہے، جھگڑا ہے نا. آپ کہتے ہو 72 فرقے کہتے ہو کہ ابوبکر جو نے آنا تھا رسول کے بعد، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رسول تو اپنے زندگی میں مولا علی کو بنا کے گئے. تو اب اس معاملے میں نہ فیصلہ حضرت ابوبکر کا چلے گا نہ حضرت علی کا چلے گا. حضرت علی نے خود تو نہیں کہا مجھے یہ سب کچھ مانو، اللہ اور رسول نے کہا. تو پھر جا کے پوچھو اللہ اور رسول سے، پھر تو اللہ اور رسول سے پوچھنا ہے نا. تو جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ چکے اس کے بعد پھر آپ کے فیصلے کی کوئی حیثیت ہے؟ ایسے ہی بات ان شاء اللہ.